ہے نا, آپ اس کے کنارے صبح سے شام تک کھڑے رہو. یار میں آج بڑے کام کی باتیں بتا کے جاؤں گا. نوجوانوں میری تقریر پہ عمل کر لیا تو خدا کی قسم انقلاب آ جائے گا, میری گارنٹی ہے. اگر انقلاب نہ آئے تو میرا میدان محشر میں دامن پکڑ لینا. میں وہ مولوی ہوں کہ خالی اپنی تقریر جمانے کے چکر میں نہیں رہتا, میں کچھ قوم کو بتانے کے چکر میں رہتا ہوں. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں, دریا کے کنارے, تالاب کے کنارے صبح سے شام تک کھڑے رہو. تمہارے ہونے کا نہ دریا کو احساس ہوگا نہ تالاب کو. بولیے ہوگا؟ آپ کھڑے رہو, کھڑے ہو وہ خاموشی سے. ایک ڈیلا اٹھا کے مارو گے ہلچل ہوگی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. ہلچل ہوگی تو دریا کو پتا چلے گا میرے کنارے کوئی ہے. بولو بولو, چلے گا کہ نہیں؟ اگر ایسے ہی خاموش رہو گے تو تمہارا احساس زمانے کو نہیں ہوگا. تمہیں کچھ کرنا پڑے گا تاکہ زمانے کو احساس ہو جائے کہ تم بھی ہو. تم بھی ہو. ایک ڈھیلا مارو گے اٹھا کے, دریا کو احساس ہوگا کوئی ہے. ہلچل ہوگی, مگر ہلچل سے ڈرنا نہیں ہے. تھوڑی دیر ہوگی پھر صحیح ہو جائے گا. تھوڑی دیر ہوگی ہلچل. آدمی ڈرتے ہیں, لوگ ڈرتے ہیں, یار ایسا میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. او بھائی سن, صحیح کام کر, لوگ چاہیں جو بھی کہیں, ہلچل ہوتی ہے اس کے بعد سب صحیح ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر ہوتی ہے ہلچل, تھوڑی دیر ہوتی ہے پھر سب صحیح ہو جاتا. میرے نبی نے رسالت کا اعلان کر دیا, میں اللہ کا رسول ہوں, بس ایک ہی خدا ہے. اس وقت نہ لات کی پوجا کرو, نہ عزا کی پوجا کرو, نہ حبل کی پوجا کرو, نہ منات کی پوجا کرو. اب کسی کے آگے سجدہ نہیں ہوگا. سجدہ کرنے والی ذات ایک ہی خدا ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جائے گا. سب باطل ہے, وہی حق ہے. میں اس کا بھیجا رسول ہوں. لوگوں میرا کلمہ پڑھو. اتنا کہنا تھا, مکہ میں طوفان آ گیا. اب پتا چلا کہ محمد بھی کچھ ہیں. سب مخالف ہو گئے سب. آپ سوچتے میری بستی مخالف ہو جائے گی؟ ہو جائے, حق بات کرنا ہے مجھے. اچھے کام کی پہل کرو. مر بھی گئے نا تو تمہارے پیچھے جتنے لوگ چلیں گے سب کا ثواب تمہیں ملے گا. سب کا ثواب ملے گا, سب کا. ایک ہلچل مچ گیا. مکہ والوں نے کہا محمد کو مکہ سے نکالو. کسی نے کہا جادوگر ہے, کسی نے کہا شعبدے باز ہے, کسی نے کہا کہ یہ رات کو قرآن گڑھ کے لاتے ہیں, کسی نے کہا پاگل ہیں, کسی نے کہا مجنون ہیں, کسی نے کہا دیوانے ہیں. جس کے جو دل میں آیا کہتے رہے, مگر مکہ کا جو سب سے سمجھدار تھا نام ابو بکر تھا. لوگوں ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے, زمانہ تو پتھر سمجھ کے پھینک دیتا ہے. ابو بکر نے دیکھا, آگے بڑھ کے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا. ہائے ہائے ہائے, دامن تھام لیا. مکہ والوں نے کہا ابو بکر تو بڑا سمجھدار تھا, ہم تو سوچتے تھے سب کلمہ پڑھ لیں گے مگر ابو بکر ہی نہیں پڑھے گا اس لیے کہ یہ سمجھدار ہے. کہا تبھی تو کلمہ پڑھ لیا کہ میں سمجھدار ہوں, اسی لیے تو کلمہ پڑھا میں نے کہ میں سمجھدار ہوں. آئے اللہ اللہ. اب ذرا غور کرو, اب مکہ کے لوگوں کو طوفان اٹھانے دو. او سیمرا لاڑ پور کے لوگوں ذرا غور سے میرے جملوں کو سننا. آج میرا کوئی نوجوان سوچتا ہے کہ میں اپنے چہرے پہ داڑھی اور ٹوپی رکھ کے دین کے راستے پہ نکل چلوں, مگر پھر سوچتا ہے یار زمانہ کہے گا لو صاحب یہ تو بڑے نیک بن گئے. یار سوچنے دے, زمانہ جو کہہ رہا کہنے دے, اس بات کو چھوڑ دے. تو نے وہ کرنا ہے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے, اور دوسرا کام نہیں کرنا. اس چیز کو چھوڑ دو کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. یار ایک بات میں بتاؤں آپ کو, جادوگر آتا ہے نا اور وہ جو تماشا دکھاتا ہے اس کے سامنے کوئی ہونا اور روڈ کے کنارے ڈگڈگی بجانا شروع کر دیتا, اسے شرم نہیں لگتی جو کرنا. یار وہ غلط کام میں نہیں شرم آتا تو اچھے کام میں کیوں شرما رہا ہے؟ اور بھائی ایک بات بتاؤ, جو لوگ ناچ رہے ہیں اسٹیجوں پر کھڑے ہو کے ننگے بھی ہیں وہ نہیں شرما رہے؟ تم تو یار نبی کی سنتوں کو زندہ کرو گے, تم تو دین پہ چلو گے, شریعت پہ چلو گے, تمہیں کائی کی شرم؟ تم نے آگے بڑھو, ڈیلا مارو, آگے بڑھ کے ہلچل ہوگی, اور جب ہلچل ہوگی تو زمانے
بکر سے کہا تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ ہاں پڑھ لیا۔ کہا ابو بکر تمہاری جو عزت ہے مٹی میں مل جائے گی۔ دھمکی دی، تمہاری بڑی عزت تھی مکہ میں، لوگ سمجھدار سمجھتے تھے، لوگ اپنی پنچایتوں میں بلاتے تھے، فیصلہ کراتے تھے تم سے، اب عزت مٹی میں مل جائے گی۔ ابو بکر نے کہا تمہارے عزت دینے سے عزت نہیں ملتی، تمہارے ذلیل کرنے سے ذلیل نہیں ہوتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ او لوگو، ابو بکر نے مصطفیٰ کا دامن تھاما، زمانے نے ذلیل کرنا چاہا، مگر اللہ نے ایسی عزت دی، ایسی عزت دی کہ اگر نبی کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو اب وہ ابو بکر کا ہے۔ اب نبی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو حضرت ابو بکر کا ہے۔ ہائے ہائے، اتنا بڑا مرتبہ۔ ایک دن نبی کی بیوی ابو بکر کی بیٹی امی عائشہ پوچھنے لگی آقا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ آسمان کے ستارے انگنت ہیں آقا، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ان ستاروں کے برابر بھی دنیا میں کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ نبی نے فرمایا عائشہ تمہارے بابا ابو بکر کی ستاروں کے برابر ایک نیکی ہے۔ ایک نیکی ابو بکر کی آسمان کے سارے ستاروں کے برابر ہے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرو یار۔ اور پھر اتنا بڑا انعام ملا، اتنا بڑا انعام ملا کہ نبی جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو کسی کو ساتھ نہیں لے کے گئے، ابو بکر کو ساتھ لے کے گئے، صرف ابو بکر کو، کسی کو نہیں لیا، صرف ابو بکر کو۔ انعام تو دیکھیں آپ۔ اس کے بعد اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام کہ حضرت ابو بکر آج بھی مصطفیٰ کی بغل میں ان کے پہلو میں آپ کا مزار ہے۔ وہ جو گنبد شریف دکھتا ہے نا، گنبد خضرا، آپ دیکھتے ہیں ہرا گنبد جو ہے مدینے میں، اس گنبد کے نیچے 3 قبریں ہیں۔ کتنی؟ ایک حضرت ابو بکر کی، ایک عمر کی اور ایک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ یہ 3 قبریں ہیں، اور ایک قبر کی جگہ ابھی خالی ہے، ایک کی ابھی خالی ہے۔ اب آگے بڑھیے، ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا، ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب کلمہ ابو بکر نے پڑھا تو مکہ کے اندر طوفان آ گیا۔ ابو بکر کی دیکھو کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، ساتھ میں ابو بکر کو بھی مارو۔ حضرت